ملتے ہیں معجزے. کیا ملتے ہیں؟ معجزے. اور ولیوں کو ملتی ہیں کرامتیں. کیا ملتی ہیں؟ کرامتیں. اچھا ولی کو کرامت دکھانا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا ہے. ایک ولی اللہ تھے, تھوڑی سی بات سننا میری. ایک نوجوان اللہ کے ولی کے پاس گیا مرید ہونے کے لیے. تو بڑا سسٹم تھا, آج بھی ہے, کہ جب تک کوئی کرامت نہیں دکھائیں گے تب تک مرید نہیں ہوں گے. آج بھی ہے دھندا یہ کہ چمتکار کو نمسکار, جب تک چمتکار نہ دکھایا جائے تب تک سامنے آئیے ہے میرے بھائی, ہنسنے کی ریئلٹی بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وہ گئے کہ جب تک کوئی کرامت نہیں دیکھ لوں گا تب تک اپنا ہاتھ ولی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. نوجوان لڑکا, آج بھی جب نوجوان یاد آتی ہے نا تو تکبر, گھمنڈ, غرور اتنا اچھلتا ہے, پھر امام کو امام بھی کہنا اچھا نہیں لگتا, مولوی صاحب نکل کر کے. یہ مولوی کہنا دوسروں نے شروع کیا, آپ کے یہاں بہت چلتا ہے یہ. مجھے اس لفظ سے چڑ ہے, میں نے کئی بار یہ بات کی, آپ چاہے برا مان جائیں. یہ مولوی ان لوگوں نے کہا جو علماء کو نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, حقارت سے دیکھتے ہیں, بلکہ آپ اپنے عالم کو عالم کہیں, مفتی کو مفتی کہیں, علامہ کو علامہ کہیں, اور جو مسجد کا امام اس کو امام صاحب کہیں. بے شک بے شک. سبحان. اچھے الفاظوں سے اچھے انسان کا نام لیا جاتا ہے. بے شک. اچھے الفاظ. کبھی آپ جائیں کوئی جنرل ہو نا, بڑھیا, آپ اس کو کہو چپراسی کیا حال ہے, تھپڑ مارے گا ایسا کہ منہ ٹیڑھا ہو جائے گا تمہارا. بے شک. لیکن امام بیچارہ ہے, مولوی صاحب نے سنی, ہاں ٹھیک ہے یار, یہ کہنا چھوڑ دو. امام کو امام کہو, مولانا کو مولانا کہو, حضرت کو حضرت کہو, مفتی کو مفتی, تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ اعلیٰ مرتبے والے لوگ ہیں. بے شک. یہ اعلیٰ مرتبے والے لوگ ہیں. اور سنو, وہ گیا مرید ہونے کے لیے کہ جب تک کوئی کرامت نہیں دیکھ لوں گا تب تک مرید نہیں ہوں گا. گیا کوئی انسان, ایک دن وہاں رکا, 2 دن رکا, 3 دن رکا, کوئی کرامت نظر نہیں آئی. جانے لگا وہ انسان, کہاں جا رہے ہو بھائی, 3 دن ہو گئے, آج برے بستر باندھا نکل جا رہے ہو, کیا بات ہے بھائی, کس لیے آئے تھے؟ کہا حضور آپ نے کوئی کرامت دکھائی اس لیے ہم جا رہے ہیں, مرید ہونے کے لیے آئے تھے. کہا بیٹا تم کو یہاں کئی دن ہو گئے رہتے ہوئے؟ کہا 3 دن ہو گئے. کہا بیٹا 3 دنوں میں تم نے ابھی تک کیا میری کوئی نماز قضا ہوتے ہوئے دیکھی؟ 3 دن ہو گئے, کیا تم نے کوئی نماز قضا ہوتے ہوئے دیکھی؟ کہا حضور نماز تو آپ نے کوئی قضا نہیں کری. کہا 3 دن ہو گئے, کیا میری کوئی جماعت ترک ہوئی؟ کہا حضور جماعت بھی ترک نہیں ہوئی. کہا جو انسان با جماعت نمازوں کو ادا کرے 40 دن لگاتار, اس سے بڑا کوئی ولی اور اس سے بڑی کوئی کرامت. سبحان اللہ. یہ ضروری نہیں آج دھندے بنا لیے ہیں لوگوں نے, کوئی پرچہ نکال کے دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری کنڈلی یہ ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی پانی میں آگ لگا کر دکھا رہا ہے. سنو, تمہارے نبی نے تم کو تعلیم دی ہے کہ چھوٹا دجال آج ہے, لیکن یاد رکھو ایک بڑا دجال بھی آئے گا جو پانی کے اوپر چڑھے گا, آسمانوں میں فضاؤں میں جو ہے وہ جو ہے فضاؤں کے اندر اڑے گا. اس کے علاوہ کہا گیا آگ نکالے گا منہ سے, اس کے علاوہ کہا گیا آسمان پر تیر چلائے گا, خون سے آلودہ ہو کر نیچے گریں گے, لوگ یہ سمجھیں گے, وہ یہ کہے گا میں نے خدا کو مار دیا. اس کے ہاتھ میں جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی. جب تمہارے آقا نے یہاں تک تعلیم دے دی ہے, پھر تم آج گھبراتے کیوں ہو یہاں پر؟ وہ کہتے ہیں نا کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, یا رسول اللہ کیوں کسی کے در پہ جائیں. آج یہاں بھٹکتا گھوم رہا ہے, کیوں گھوم رہا بھٹکتا؟ اسی لیے اس نے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے, اس نے نبی کی سیرت کو نہیں جانا ہے. تو ولی کے لیے کرامت دکھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے. وہ عجیب و غریب کام جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے, کسی ولی سے ثابت تو اسے بولتے ہیں کرامت. کیا بولتے ہیں؟ ولی اللہ دکھائے تو. اور وہی عجیب و غریب کام جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے, کسی نبی سے ثابت ہو تو اس کو بولتے ہیں معجزہ. کیا بولتے ہیں؟ معجزہ. اب سنو میری بات, نبیوں کو اللہ نے دیے ہیں معجزے. کیا دیے ہیں؟ معجزے. عیسیٰ روح اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مرض بہت زیادہ تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکیموں کا دور تھا. جو اس ٹائم کے ڈاکٹر آج کے لفظ میں کہہ لو تو حکیموں کا دور تھا. تو ڈاکٹر اور حکیم جو اس وقت میں تھے وہ لوگوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مرض والا آتا
بلکہ میں نے بعض کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی مادر زاد میس ہوتا ہے پیدائشی اندھا، مادر زاد ایک لفظ اردو لفظ ہے، یہ میں تاکہ آپ کو جنم جات، یہ اردو لفظ ہے، اس کو آپ گالی نہ سمجھنا کوئی امام صاحب مسلح بیٹھے گالیاں دے رہے ہیں، یہ ایک لفظ ہے اردو، کیا ہے یہ اردو کا لفظ ہے یہ، جو ہمیشہ پیدائشی اندھے ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو روشنی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اگر اللہ کوئی کوڑھی آتا، باتیں ہوتا ہے کوڑ ہو جاتا ہے جسم کے اندر، اس کے اوپر شفقت والا ہاتھ پھیرتے تو وہ درست ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اچھا ہر نبی کے معجزے اپنی جگہ پر اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے ملتا جلتا نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اگر ایک نبی کو کئی نبیوں کو ایک جیسا معجزہ دے دیا جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ کوئی بڑی بات تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو اس کے وقت کے اعتبار سے معجزہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ آپ کے ذہن میں بات میری آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ خالص اردو بولنا اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں بات آئے۔ اب اور آگے چلو، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا دور تھا، موسیٰ کے دور میں جادو کا دور تھا۔ اللہ نے آپ کو آسا لاٹھی دی کہ آپ پھینکو زمین پر تو اژدہا بن جایا کرتا، پتھر پر مارتے تو پانی نکل آتا، پتے توڑتے وغیرہ وغیرہ اس تمام کام کر لیا کرتے۔ تو تمام جادوگر آئے مقابلے کے لیے، رسیاں ڈالیں، سب کے سب سانپ بن گئیں، لیکن جادو خاصیت یہ ہوتی ہے جو جادو کر رہا ہوتا ہے اسے اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ مثال کی جادوگر رسی ڈالے گا تو ہماری نگاہوں میں سانپ ہو جائے گی، مگر جادوگر کی نگاہ میں وہ رسی ہی۔ یہ بات پوائنٹ کی رکھنا اپنے دماغ کے اندر، یہ بات پوائنٹ کی رکھنا دماغ میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسا جب ڈالا اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا، تو سارے جادوگر ڈر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جادوگر دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو آسا ڈالا وہ جادوگری کی نگاہوں میں بھی سب کی نگاہوں میں وہ اژدہا ہی بن گیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا ڈالنا یہ کوئی جادو نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اگر جادوگری ہوتی، جو لوگ ایک بار رسی کو پھینکتے دوبارہ پھینک سکتے تھے نا وہ لوگ، بھائی دوبارہ ڈال، ایک پوائنٹ ہے نا یہاں پر، جب ایک بار جادو کیا دوبارہ کیوں نہیں کیا؟ دوبارہ وجہ یہی تھی کہ وہ ایسا سانپ بن گیا، سب کی نگاہوں میں وہ ڈر گئے، وہ جتنی بار رسیاں پھینکتے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اتنی بار کامیابی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ ہوتا ہے معجزہ۔ کیا ہوتا ہے یہ معجزہ۔ اب آؤ نبی کے اوپر بات آتی ہے، نبی کریم ہم سب کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے دیے اللہ نے، کیا دیے؟ معجزے۔ بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے 1000 معجزے دیے۔ کتنے؟ لیکن یہ فقیر کہتا ہے کہ میرے محترم یاد رکھو، نبی کو اللہ نے معجزہ دیا نہیں، نبی کو اللہ نے معجزہ دیا نہیں، بلکہ اللہ نے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ سراپا معجزہ، سراپا نبی کا معجزہ دیکھو، چھوٹی سی عمر میں ہے اور جس طرف انگلی کا اشارہ کریں چاند ہلتا نظر آ رہا ہے، چاند ہلتا نظر آ رہا ہے، جس طرف انگلی کا اشارہ کریں چاند اس طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ جب وہی نبی جوان ہوتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آج آپ غور سے دیکھیں، پک اس کی لیں، زوم کریں تو آج بھی چاند کے اندر داغ نظر آتے ہیں۔ سورج میں داغ نہیں پاؤ گے، لیکن چاند میں داغ ہے۔ کیوں داغ ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی نشانی اس کے اوپر ہے۔ اور آگے چلو، نبی کریم معراج کو گئے، وہ معراج سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یاد رکھو یہ ہمارے سینوں میں رہے گا، جب تک قرآن رہے گا تب تک انشاءاللہ ہماری مسجد، بولو بھائی، اقصی ہمارے اندر رہے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات بلایا اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ نبی نے اس سے پہلے کبھی بھی اقصی کا سفر نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دلیل دیکھو یہاں پر، اس سے پہلے نبی نے کبھی اقصی کا سفر نہیں کیا۔ نبی معراج کو گئے اقصی۔ اچھا ایک بات اور یہاں پر واضح کروں، بچے نے ابھی کہا یہاں پر نا کہ نبی کو بشر کہتے ہیں لوگ، اللہ نے نبی کو کیا کیا دیا اس نبی جانتے، مولا جانتا ہے۔ نبی بشر ہیں، ہم بھی یہ مانتے ہیں، علماء اہل سنت یہ بات مانتے ہیں، یہ بات بری نہیں ہے، مانتے ہیں۔ پھر کہو گے حضرت فتویٰ پھر کا ہے، پھر کفر کیوں کھیلتے ہو دوسرے سے؟
اسے کافر کیا مطلب ہے؟ نبی بشر ہیں لیکن ہم جیسے نہیں، وہ افضل البشر ہیں. یہ ہے مسئلہ بشریت کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے عبدہ و رسولہ. عبد کے معنی بندہ ہیں، تو محمد عربی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. لیکن جو فتویٰ لگایا گیا وہ اس لیے نہیں بندہ کہا، بلکہ فتویٰ کفر کا اس لیے لگا کہ انہوں نے ہم جیسا بندہ کہا. نبی ہم جیسے نہیں، بلکہ نبی افضل البشر ہے. کیا ہے؟ افضل البشر. نبی افضل البشر ہیں، نبی نور ہیں، اور نبی کی حقیقت کیا ہے یہ رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. 3 طرح سے نبی کو مکمل کیا اللہ نے. نبی افضل البشر، نبی نور، اور نبی کی حقیقت کوئی جانتا ہی نہیں. تو جو ام ہانی کے مکان یعنی مسجد حرم سے لے کر اقصی تک جو سفر ہے معراج کا، وہ نبی کی بشریت کا سفر ہے. سبحان اللہ. کہ آپ ایک سواری پر آئے. اچھا ایک بات مجھے ذہن میں اور آ رہی ہے، سنو تھوڑی سی، بڑی اچھی مزہ آ رہا ہم کو. جب کوئی آدمی کسی عالم دین کو گھر پہ بلاتا ہے نا، تو کہتے ہیں یار حضرت آپ کو پریشانی ہوگی، ہم گاڑی بھیج رہے ہیں آپ کے لیے. ایسا ہوتا ہے نا حضرت؟ اللہ کا روز آپ کو ایسے بلائے کوئی، گاڑی بھیج دے کہ آ جاؤ گاڑی پر. اللہ کا روز بلائے آپ کو ایسے کوئی، کیا کہا حضرت نہ آئیے گا، تکلیف ہوگی آنے میں، سواری بھیج دیتے ہیں. اور سواری لے جانے والا بھی ہم اگر سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تسی مت جاؤ، تسی جاؤ، تم بڑے عقل والے ہو، سوچ سمجھ کے لانا. یہ نوجوان لڑکا نہ جانے بیچ میں کیا باتیں کرتے. اچھا یہی کہ حضرت کو لینے کے لیے کوئی سمجھدار انسان بھی جانا چاہیے. اللہ نے نبی کے لیے سواری بھیجی، براق. سبحان اللہ. سواریوں میں سب سے اعلیٰ اور سواری لے کر آنے والا جبریل امین، جو فرشتوں کا سردار. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. سواری بھی اعلیٰ، سواری لانے والا بھی اعلیٰ. نبی کو سواری دی براق. ایک بات یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نبی پر، سواری دی. مگر میں یہ کہوں گا رب چاہے تو نبی کو بنا سواری کے معراج کرا دے. یہ نبی کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. سواری مسجد اقصی پہنچی، تمام نبی کھڑے ہوئے. میری بات کو یاد رکھا جائے، معراج کے واقعے کو میں نے کبھی بیان نہیں کیا مکمل، لیکن آج کچھ حد تک آپ کے ذہن میں ڈالوں گا. گزارش یہ کہ آپ اس بات کو سنیں اور سمجھیں، اور یہی ہمارا جاگنے کا اور مقصد کیا ہو. میرے امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان نفلی نماز پڑھے، ایک وہ انسان جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ جائے، تو نفل نماز پڑھنے والے سے وہ عالم کی صحبت بیٹھنے والا انسان زیادہ اچھا ہے. تو آپ ذہن کھول کر بیٹھے ہیں آپ، تاکہ بات نبی کی آپ کو سنائی جائے. معراج میں سرکار گئے مسجد اقصی، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. دروازہ کھلا ہوا. یہ بات اپنے پوائنٹ میں رکھنا میری، دروازہ کھلا ہوا. یہ بات یاد رکھنا، دروازہ کھلا ہوا. ہٹا دیا میں نے اسی لیے آپ کو. اندر سرکار گئے، تمام انبیاء کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آسمان پر گئے، ٹھیک ہے نا. جب آپ پہنچے سدرۃ المنتہا، کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا. وہاں پہنچ گئے، جبریل امین رک گئے، یا سرکار آپ جائیں. اب جبریل ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں اور نبی ہیں. جبریل یہاں پر نبی کو اپنا جیسا نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، بلایا رب نے ہے. یا رسول اللہ میری حد تو یہاں تک ہے، اس کے آگے آپ جائیں. جب جبریل امین نہ کہہ سکے سرکار میرا جیسا ہے، تو آج کا پیدا ہوا ملا کیسا کہہ سکتا ہے کہ سرکار نعوذ باللہ میری طرح ہے. یاد جبریل جب نہیں کہہ سکے سرکار کو میرے جیسے ہیں، تو پھر انسان کی اوقات کیوں ہو گئی وہ کہیں کہ میرے جیسے. بلکہ میرے امام یہ کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ شان ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے. یہ انسان کہا کتنا دھماکے بات کہی. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے. یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. آگے میری بات کو سنیں، غور کریں. اس کے آگے نبی گئے تنہا. کہاں گئے؟ کہا لا مکان. کہاں گئے؟ لا مکان. ہم لوگ آج بیٹھے ہیں نا، تو ہم لوگ بیٹھے یہاں بیٹھنے میں ادھر ادھر ہے، ادھر ادھر ہے، اوپر نیچے ہے. اور لا مکان وہ جگہ ہے جس کا کوئی مکان ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مکان ہی نہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے.
نہ اوپر نہ نیچے، کوئی جانتا ہی نہیں، آج تک سائنس بھی ڈھونڈ نہیں پائی وہ کیا جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص جلوے جو نبی کو عطا ہوئے، سب سے بڑا نبی کا معجزہ، کیونکہ نبی کو جو معجزے ملے وہ چیلنج ہوا کہ اس نبی کے معجزے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس نبی کے اگر نبی صرف مردوں کو جلا کر وہیں پر محدود رہتے تو کفار مکہ یہ بھی تو کہہ دیتے کہ تم نے مردوں کو زندہ کیا، کوئی نیا کام نہیں ہے، عیسیٰ نے تو پہلے زندہ کر دیا تھا، یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے، بیماروں کو شفا کرنا کوئی نیا کام نہیں ہے، عیسیٰ نے پہلے ہی کر، اس لیے انہیں روح اللہ کہا گیا۔ تو یہ تمام معجزے پہلے ملے، اب اللہ کو نبی کو ایسا معجزہ دینا ہے جو قیامت تک اس کے قریب نہ پہنچ پائے، کوئی بے شک قیامت تک اس کے کوئی قریب نہ پہنچ پائے۔ مصطفیٰ کو عطا ہوئی معراج، لامکاں کے بھی آگے گئے، رب نے اپنا دیدار کرا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واپس جب آئے تو یہاں پر بچے نے بھی کہا تھا نا کہ موسیٰ نے کہا اے ربی ربی ارنی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے اندر موسیٰ نے 9 مرتبہ کہا ربی ارنی، یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ بے شک جب اللہ کے نبی وہاں سے نماز لے کر کے آئے، موسیٰ علیہ السلام مل گئے راستے میں، کہا حضور کم کرائیں، 5 کر کے کم کرائیں، 9 مرتبہ ملاقات نبی سے ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر راز کیا ہے؟ کھوپڑی کھول کے رکھنا اپنی، کھوپڑی شریف میں بات سمجھ میں آیا۔ یہاں پر راز کیا ہے؟ موسیٰ ہی کیوں ملے، کوئی اور نبی کیوں نہیں ملا؟ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ کی ڈیوٹی لگا دی گئی اس لیے کہ 9 مرتبہ موسیٰ نے کہا ربی ارنی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے نبیوں سے کہ ہم نبیوں کی دعائیں رد نہیں کرتے ہیں، دعائیں دیر میں قبول کر، لیکن قبول کرتے ضرور ہیں۔ جو موسیٰ نے 9 مرتبہ قرآن میں کہا ربی ارنی، اے نبی اے میرے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس دعا کو قبول کرانے کے لیے اے موسیٰ تم مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن میرا حبیب آئے گا، 5 بار کم کروائے گا، نبی کے جلوے، نبی کی آنکھوں میں میرے جلوے موجود ہوں گے۔ 9 مرتبہ تم نے دعا کی ہے، میرا نبی 9 بار آئے گا، تم اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راز کی باتیں ہیں، یہ راز کی باتیں 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی سے ملاقات موسیٰ کی ہوئی تاکہ موسیٰ ڈائریکٹ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اے موسیٰ نبی کی آنکھوں کا دیدار کر لینا، تازہ تازہ سبحان اللہ تازہ تازہ سبحان اللہ۔ تازہ تازہ دیدار کر کے آ رہے ہیں میرا، تم میرے نبی کی آنکھوں کا دیدار کر لینا۔ واپس آئے نبی واپس آئے، نبی واپس آئے، ذہن آپ کا کھلا ہوا ہے، واپس آئے نبی۔ ایک بات اور یاد رکھو، نبی معراج پر گئے، نمازیں لی، اور اس کے بعد وہ ہوتا نہیں کہ انسان کہیں گیا تو کچھ لے لے بچوں کے لیے، لیکن جب معراج پر گئے فاطمہ کا خیال نہیں، حسن کا خیال نہیں، حسین کے لیے کچھ نہیں لیا، علی کے لیے کچھ نہیں لیا، واپس نہیں آ رہے، کہا اے محبوب جاؤ، میں نے آپ کی آدھی امت کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان پوائنٹ، نبی واپس نہیں آ رہے ہیں، نبی واپس نہیں آ رہے۔ اے محبوب کیا چاہیے؟ سارا عالم چاہتا ہے خدا کی رضا، خدا چاہتا ہے، اے نبی چاہتے کیا ہو؟ اے میرے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میدان محشر میں شفاعت مجھے دے دی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نہیں تڑپے عاشقوں، کب تڑپو گے؟ کہا آدھی امت بخش دی، نبی نہیں آ رہے ہیں، کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ شفاعت کا پیمانہ میرے ہاتھوں میں دے دیا جائے۔ میرے امام تڑپ کر بولتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان اللہ نے لفظ کن سے ساری کائنات بنائی، اور ایک گیٹ جس کا ہوتی کنجی مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کنجی والا مالک ہو جاتا ہے، چابی والا مالک جب چاہے تب کھولے، جب چاہے تب آئے تب جائے۔ تو کہا کن، رب نے کن سے پیدا کیا، تو کیا کہا مصطفیٰ کی زبان کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت لاکھوں سلام۔ اور اس لیے میری بات کو آگے میرے محترم، تحفہ ملا نہ علی کے لیے لیا نہ ولی کے لیے لیا، بلکہ تحفہ لیا تو سارے امتیوں کے لیے لیا۔ کہاں بھی امت کا خیال، معراج پر جانا
वहां से वापस आना ये भी एक मौजज़ा है। क्या है? एक मुआजिज़ा। मौजज़ा। पल में आना पल में जाना सबके बस की बात नहीं। नहीं। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हो? वापस आए, जब वापस आए तो महफिल लगी हुई है, सिद्दीक अकबर महफिल के अंदर नहीं है। सरकार सबको ये बात बताते हैं, चंद लम्हों में मैंने जो है यहाँ का सफर किया। मैं मस्जिद हरम से लेकर अक्सा तक गया तो वहां से कई कुफ्फार बैठे हुए थे, भाग खड़े हुए। अबू जहल भाग गया, बाहर आ गया। सिद्दीक अकबर इस महफिल में नहीं थे, बाहर सिद्दीक अकबर मिले और ये कहा, ऐ सिद्दीक सुनो सुनो, अगर कोई ये कहे कि मैं रात की जरा सी तारीकी में सिदरतुल मुंतहा गया था, मैं मक्का से जो है, मैं मक्का से वहां पर मस्जिद के अंदर गया जिसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है, वहां भी गया, सिदरतुल मुंतहा भी गया, अल्लाह से मुलाकात भी की, क्या तुम मानोगे? कहा नहीं ये मानने वाली बात तो नहीं है। कहा किसने कहा? कहा तुम्हारा दोस्त मोहम्मद अरबी कह रहा है। कहा सुन, अगर मेरे नबी ये भी कहे कि मैं सातों आसमान पर गया हूं, सुभान अल्लाह। ये वो है जो नबी की महफिल बैठे, ये तो बाहर है ना बैठे। पॉइंट आप समझें, ये नबी की महफिल नहीं है, ये बाहर है। बाहर से ये बात कहते हैं, ऐ बुजैल सुन, अगर मेरे मुस्तफा कहे कि मैंने सातों आसमानों का सफर किया तो मैं ये मान लूंगा कि सातों आसमानों का सफर किया। उसी दिन से आपका लक़ब सिद्दीक़ अकबर पड़ा। इसलिए अगर किसी चीज में कोई गवाही हो तो दो लोगों की होती है, मगर सिद्दीक़ अकबर को ये मुद्दा मिला, सिद्दीक अगर तुम्हारे पास कोई गवाही है तो तुम तनहा दो गवाहों के बराबर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर है लेकिन बात तस्लीम कर ली। अल्लाह ने कैसा मकाम दिया आपको, सुभान अल्लाह ने आपको कैसा मकाम दिया। और सुनिए, यहाँ पर बड़े बड़े लोग वहाँ पर जो है मौजूद थे। सबने ये कहा, अच्छा तुम वहाँ गए हो, जरा बताओ वहाँ क्या क्या है। जैसे कि आज कोई मस्जिद के अंदर आए और हम ही आए, आप पूछे लाइटें कितनी लगी हैं, हम नहीं बता पाएंगे। हजरत नमाज पढ़ा रहे माशाल्लाह, कैसा, इनसे पूछा जाएगा कभी चटाइयाँ कैसी, क्या रंग कैसा, तो आप भी नहीं बता पाओगे। लेकिन नबी एक बारीकी में गए और फरमाते हैं कि जो जो लोग वहां पर पूछ रहे थे, नबी सबका जवाब ऐसा दे रहे थे गोया कि नबी के सामने मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, ये सब कैसे हो गया? आपने सब कुछ तेजी के साथ कैसे बता दिया? कहा सुनो, जैसे ही लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, अल्लाह ने मेरी निगाहों के सामने मस्जिद अक्सा का सारा नक्शा खोल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान नक्शा खोल जो जो पूछ रहे थे वो वहां पर बयान हो रहा था। आगे बात चली थोड़ी, अब और बात सुनो हमारी। वही दरवाजा खुला रहा, दरवाजा खुला रहा। एक मीटिंग हुई बहुत बड़ी। अबू तलहा एक सहाबी हैं, ये अभी तक ईमान नहीं लाए थे। उस मीटिंग के अंदर ये भी हैं, मुस्तफ़ा के खिलाफ गए थे। मुस्तफ़ा के खिलाफ बात करने के लिए महफिल के अंदर तरह तरह के लोग झूठ बोल रहे थे, तरह तरह की बात बोल रहे थे। अबू तलहा भी खड़े हुए और कहा, अरे सुनो, एक मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ। उस महफिल के अंदर जो उस वक्त फिलिस्तीन के अंदर जो आज मामला है ना, उनके शाम वगैरह उसमें सारे शामिल हैं। तो वहां से एक राजा गवर्नर था जो उसमें शामिल था, जिसका नाम हिरअक्ल था, वो भी उसमें शामिल था। बादशाह था अपने टाइम का, वो वहां मौजूद था। नबी के खिलाफ पूरी मीटिंग की गई और उसमें बड़े बड़े झूठ बांधे गए। अबू तलहा खड़े होते हैं ये सोचकर कि जो मेराज वाली बात बताऊंगा इस पे कोई ये यकीन नहीं करेगा और ये सबसे बड़ी मजम्मत हो जाएगी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अबू तलहा खड़े हुए, कहा अरे सुनो, हम तो उनकी ऐसी बात बताने वाले जो बिल्कुल अकल के खिलाफ है। कहा कौन सी बात? कहा अरे सुनो, वो तो ये कहते कि हमने एक रात में अक्सा भी गए, नमाज पढ़ाई, मेराज हुई, अल्लाह से मिले, नमाजें लेकर आए, बिस्तर गर्म रहा, ये कैसी बातें हैं? तो हिरअक्ल कहता है सुनो, ये वाकया कब हुआ था? ये वाकया कब हुआ था? कहा तकरीबन 27 में रजब को ये वाकया हुआ था। रजब की 27 तारीख में ये वाकया पेश आया। तो उसने कहा कसम है मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की, क्योंकि हिरअक्ल तौरेत ज़बूर इंजील का आलिम था बहुत बड़ा। कहा 27वीं शब को रजब के महीने में जब इशा की नमाज पढ़ने के बाद दरवाजा बंद करने के लिए लोग गए तो दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। और मैंने एक खासियत और बताई कि जब मैं अंदर गया तो वहां पर एक पत्थर पर सुराख था। पत्थर पर जब जिब्रील अमीन बुराक लेकर गए थे तो बुराक अक्सा के अंदर एक पत्थर था, उसने उंगली सुराख किया और उस पत्थर के अंदर बुराक को बांधा था। कहा मैंने देखा कि उसके अंदर सुराख भी था।
کئی لوگوں نے چاہا دروازہ بند کا دروازہ بند نہیں ہوا. اور تمہارے نبی کی خاصیت ہے کہ مہک پھیل جاتی ہے. کیا یہ خاصیت ہے مصطفیٰ کی؟ کہا ہاں یہ خاصیت ہے. کہا قسم رب قدیر کی جب ہم سب فجر کی نماز کے لیے آئے تو پوری مسجد کے اندر خوشبو ہی خوشبو تھی. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے. سبحان اللہ. کہا جب صبح میں دروازہ بند کیا جہاں شام کو کئی لوگوں سے دروازہ بند نہیں ہوا, صبح میں ایک انسان سے سارے دروازے بند ہو گیا. کہا اگر وہ یہ بات کہہ رہے تو یہ واقعہ سچے میں ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ معراج. کیا ہے؟ معراج کی رات ہے میرے محترم. انشاءاللہ پھر کبھی موقع میں تفصیل سے بات کروں گا. چند لمحے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایسی عظیم رات ہے جس کے اندر فرشتوں کے سردار جبریل امین نازل ہوتے ہیں. روزی کون کب تک جیے گا, زندگی میں کیا کیا آپ کے آئے گا, ترقی ہوگی یا نقصان ہوں گے, ساری چیزیں آج کے رات میں ہی لکھی جاتی ہیں. ساری چیزیں آج کے رات میں ہی لکھی جاتی ہیں. تو بہتر یہی کہ آج کی رات میں اللہ کے بارے میں رو رو کر دعا کی جائے. اور نوافل کے بارے میں بڑی بڑی لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ نوافل پڑھو وہ پڑھو. اچھا پڑھنے والا بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ والی پڑھو کہ وہ والی پڑھو. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پڑھنے والا مجبور. کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ آپ ٹینشن فری ہو جائیں؟ بتاؤں حضرت ٹینشن فری کر دو ان کو. بالکل میں ٹینشن فری کر دو. بتاؤ کر دوں ابھی کے ابھی. اب سنیے میری بات غور سے. یہ نفل وہ نفل وہ نفل وہ نفل جب تک فرائض مکمل نہیں ہے تب تک نوافل کا مکمل فائدہ نہیں ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں, بہت بڑے امام ہیں یہ, روزے محشر کی جان گداز بود اولی پرشش کے نماز بود. روزے محشر کا وہ دن جو جان کو پگھلانے والا ہوگا, اولی پرشش کے نماز بود, سب سے پہلے نماز کی پوچھتاچھ ہوگی. میں اسی لیے بات کو یہاں پر لے گا کہ معراج میں نبی نماز لائے ہیں اور شفاعت کا مژدہ لے کر آئے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے, امتیوں کے لیے. تو جب آپ رات جاگیں جو نماز پڑھیں وہ ارادہ یہ کریں کہ یہ میں قضا نمازیں ادا کر رہا ہوں. وہ قضا نمازیں پڑھیں. یہ نفل وغیرہ جو بھی ہے تھا کے رکھیں سائیڈ میں. یہ میری بات سمجھیں غور سے آپ لوگ. جتنی بھی نمازیں پڑھنے کا طریقہ کیا, ذہن میں اپنے گمان کریں کہ مولا جب میری زندگی میں فجر کی نماز چھوٹی میں اس کی قضا کر رہا ہوں. یہ آپ دل میں ارادہ کر لیں. اور قضا سنت کی نہیں ہوتی ہے, قضا نفل کی نہیں, قضا ہوتی ہے فرضوں کی اور واجبات کی. کہا ہے کہ ہے تو جو فجر کے 2 فرض ہیں ان کی ہے قضا, ظہر کے 4 فرض ان کی کرے قضا, عصر کے 4 فرض اس کی کرے قضا, مغرب کے 3 فرض اس کی کرے قضا, عشاء کے 4 فرض اس کی کرے قضا, اور عشاء کے 4 وتر اس کی کرے قضا, 3 وتر اس کی کرے قضا. تو قضا نمازیں آپ ادا کریں. جب تک ادا نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مثال آج آپ جاگے, آپ نے 20 دن کی نماز پڑھ لی, آپ نے 20 دن کی نماز پڑھ لی, تو آپ کم سے کم 20 دنوں کی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو گئے نا. ٹینشن نہیں نا کوئی. اور اگر نفل پڑھتے رہے اور فرض آپ کے مکمل نہیں ہوئے تو فرضوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, نفلوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے کہ نفل کیوں نہیں پڑھے. یہ سوال نہیں ہو کہ نفل کیوں نہیں پڑھے, چاست کیوں نہیں پڑھی, اشراق کیوں نہیں پڑھی, یہ سوال نہیں ہوگا. لیکن 5 نمازوں کے بارے میں حشر میں سب سے ٹینشن فری ہوئے کہ نہیں ہوئے, ہوئے کہ نہیں ہوئے. ٹینشن فری ہو جاؤ. جتنی بھی نمازیں پڑھو, چاہے 10 ٹائم کی, 20 ٹائم کی, 50 ٹائم کی. اور اس سے آسان طریقہ میں بتاؤں, کہو بتاؤں, اس سے بھی آسان طریقہ, اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازی بن جاؤ اور ہر نماز میں 1 ٹائم کی قضا نماز پڑھتے رہو. ٹینشن فری بتا رہا ہوں میں آپ کو. مسئلہ یہ اتنا بہترین ہے, اگر آپ نے 10 سال عمل کر لیا تو ان 10 سالوں میں آپ کی 20 سال کی نماز ہو جائے گی. 10 سال اگر یہ کام کر لیا, 10 سالوں میں ڈبل بونس, ڈبل فائدہ. پڑھ ایک رہے ہو, دوبارہ قضا کر رہے ہو, آئے 1 ٹائم پر ہو, لے کر 2 ٹائم کی جا رہے ہو.
تو جب بھی آپ نماز پڑھیں نوافل تو بہتر یہ کہ آپ پہلے قضا نمازوں پر دھیان دیں. جو نمازیں چھوٹی ان پر دھیان دیں. حشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہو. کس کے بارے میں ہوگی؟ نماز کے. اور اس رات میں بعض محققین فرماتے ہیں سنو اللہ کے جلوے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ کے جلوے بہت بلکہ یہ کہا جائے بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں, بندے کے درمیان اور اللہ کے جو پردے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان خاص راتوں میں تمام پردوں کو ہٹا دیا کرتا ہے. اب رب آپ کے سامنے جلوہ گر ہو چکا ہے. ہم رب کو نہیں دیکھ سکتے مگر رب اونچا مگر رب ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے وہی بات وہ سنتا ہے سب کی. دعا کر کے دیکھو, تم اپنے لبوں کو ہلا کر کے دیکھو, سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے, تم آنکھوں سے آنسو بہا کے دو. سلیقہ ہمیں مانگنے کا آنا چاہیے, ہمیں ڈھنگ اور طریقہ مانگنے کا آنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں. ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے, انشاءاللہ زندگی نے موقع پھر دیا, پھر آؤں گا انشاءاللہ, پھر آپ سے بات کروں گا. اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہماری اور ہمارے تمام مسلمانوں کی یا اللہ گناہوں کی مغفرت فرمائے. خصوص یا اللہ ہم سب کی, دنیا کے تمام مسلمانوں کی, اور اس رات کی برکت سے یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما.